میں امداد سمرو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک جذباتی تقریر کی، بھڑکیلی گفتگو، بلکہ باغیانہ گفتگو، بقول ان کے وہ ان پالیسیوں کے خلاف اعلان بغاوت کر رہے تھے جو پالیسیاں آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کے مفاد میں ریاست نے اختیار کر رکھی ہوئی ہیں۔ میرپور ڈویژن کے انتخابی نتائج کے بعد چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب مظفر آباد میں ایک ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے، بہت زیادہ غصے میں نظر آ رہے تھے کیونکہ میرپور کے جو نتائج سامنے آئے ہیں، جو آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے جو نتائج دیے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری، ان کے مطابق مسلم لیگ نون بڑی اکثریت سے وہاں سے جیتی ہے۔ 9 نشستیں 13 میں سے مسلم لیگ نون کے حصے میں آئیں اور 4 پیپلز پارٹی نے جیتی، مگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس پر الزامات عائد کیے دھاندلی کے۔ بلاول صاحب نے جو کچھ کہا میں موٹے موٹے نکات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن ساتھ ساتھ کچھ سوالات جو بلاول بھٹو زرداری صاحب سے پوچھنے ضروری ہیں، میرے سوال بھی ہیں اور یہ سوال لوگ بھی کر رہے ہیں، یا ان کے مخالفین، ان کے ناقدین یا آزاد تجزیہ کار وہ یہ سوال کر رہے ہیں۔ وہ سوال میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ جو کچھ آزاد کشمیر میں چل رہا ہے ظاہر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، چاہے جس انداز میں انتخابات ہوئے وہ بھی ٹھیک نہیں، اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب سوال کھڑے کر رہے ہیں ان سوالوں کے جواب بھی ملنے چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے صرف اور صرف مسلم لیگ نون کو خوش کرنے کے لیے، آزاد کشمیر کا اقتدار مسلم لیگ نون کو دینے کے لیے پالیسی سازوں نے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے مفاد میں فیصلہ کیا، یہ تک نہیں دیکھا کہ اس کا کشمیر میں جو کشیدہ حالات ہیں اس پر کیا اثر پڑے گا، اور جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے پھر یہ تک کہا کہ وہاں جو گولیوں کے ذریعے یا طاقت کے ذریعے کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ انہوں نے انٹرنیٹ کی بندش پر بھی سوال اٹھایا، انہوں نے یہ تک کہا کہ ہم پونچھ کو جو کہ یہ آزاد کشمیر ہے، اور یاد رکھیں آزاد کشمیر ہے، ہم اسے مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے، ہم راولہ کوٹ کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے، ہم پونچھ کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے، مظفر آباد اور میرپور کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے۔ یہ بہت سخت جملہ ہے، بہت سخت بات ہے، جو حکمران اتحاد کے مخالف، جس کو تحریک انصاف ہو یا کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی ہو، اس طرح کے پلیٹ فارم سے بھی اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے رہے، لیکن آج ایک اتحادی جماعت کے سربراہ، یعنی وہ اتحادی جماعت جنہوں نے ووٹ دے کر مسلم لیگ نون کی حکومت کو بنایا ہوا ہے، اور بلکہ ہر مسلم لیگ نون کی حکومت کی پالیسی کو وہ انڈوز کرتے ہیں ایک طرح سے، اور وہ یہ سوال کھڑے کر رہے تھے، وہ یہ بلکہ الزامات عائد کر رہے تھے ریاست کے پالیسی سازوں کے اوپر، ریاست کے اوپر براہ راست۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آنکھیں کھولیں، نون لیگ کے مفاد کے نام پر پاکستان کا یہ حشر کیا حشر ہوا، نون لیگ کے مفاد کے نام پر آپ کشمیر کے ساتھ کیا کر رہے ہو، یہ آزاد کشمیر ہے، آزاد کشمیر، ہم کبھی بھی اسے مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے۔ نہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ پونچھ آزاد کشمیر نہ لگے، مقبوضہ کشمیر لگے، یہ کیا چاہتے ہیں کہ میرپور آزاد کشمیر نہ لگے مگر اپنا مقبوضہ کشمیر لگے۔ تو وہ سارا انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا کہ آزاد کشمیر میں وہ آزادیاں نہیں ہیں۔ انہوں نے انتخابی جو عمل ہے اس کے اوپر بھی سوال کھڑے کیے، انہوں نے 12 نشستوں کا معاملہ ہے، انہوں نے کہا کیا آنا ہے کہ 12 نشستوں کے معاملے پر بات چیت ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہم کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ایک ہی حل، ایک ہی راستہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے وہ راستہ آپ اڈاپٹ کیوں نہیں کر رہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، اور جو انہوں نے پرانی تجویز دی وہ انہوں نے دہرائی کہ حکومت فوری طور پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے اور وہ کام شروع کرے، اور جب تک اس کا کام مکمل نہ ہو حکومت کوئی کارروائی نہ کرے کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف، احتجاج کرنے والوں کے خلاف، اور جب تک کام مکمل نہیں ہوتا کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی والے جو ہیں وہ بھی احتجاج نہ کریں، دوبارہ سڑکوں پر نہ آئیں۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا حل سڑکوں پر نہ عوامی ایکشن کمیٹی کر سکتی ہے اور نہ طاقت کے ذریعے ریاست اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے، حل صرف اور صرف ایک آزادانہ کمیشن ہے
جو حق اور سچ کا فیصلہ کرے، جو سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرے، جو یہ بتائے کہ کس نے کہاں کیا غلطی کی ہے. تو یہ راستہ تو بالکل بہت اچھا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں اڈاپٹ کیوں نہیں کیا جا رہا یہ راستہ. اور انہوں نے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں کی جن کا میں آگے چل کے بلاول بھٹو سے جواب بھی لوں گا، کوشش کروں گا کہ ان کے سامنے سوال رکھوں. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ریاست ملک کا مفاد سوچتی ہوتی تو باقی پاکستان سے پہلے آزاد کشمیر میں صاف شفاف آزادانہ غیر متنازع الیکشن کروائے جاتے. یہ سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہو کہ تمام سیاسی جماعتیں بیوقوف ہیں، کشمیر کے عوام اندھے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ آپ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. اور بھی کافی ساری باتیں ہیں. تو بہرحال اب پہلا انہوں نے جو گفتگو میں آغاز کیا، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے 3 مراحل میں آزاد کشمیر کے انتخابات کا انعقاد اس لیے کیا تاکہ دھاندلی کر سکیں. ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے ہم بہتر طریقے سے مینج کریں گے اور صاف شفاف انتخابات کروائیں گے. مگر کیا میرپور میں پرامن طریقے سے انتخابات ہوئے؟ کیا گولی نہیں چلی؟ کیا ہمارا کارکن نہیں شہید ہوا؟ کیا ہماری 30 پولنگ اسٹیشنز پر قبضہ کر کے ٹھپے نہیں مارے گئے؟ نتائج نہیں تبدیل کیے گئے؟ یہ انہوں نے سوال کیا. میں بطور جرنلسٹ پہلے دن سے سوال کر رہا ہوں کہ 3 مراحل میں جب آزاد کشمیر کے انتخابات ہوں گے تو مشکوک ہو جائیں گے. ایک مرحلے میں ہونے چاہیے، شفاف ہونے چاہیے. بلاول بھٹو سے سوال یہ ہے کہ آپ کو اس وقت سمجھ کیوں نہیں آ رہی تھی جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ سب سے بڑا سوال جو پوچھا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ریاست یا پالیسی ساز مسلم لیگ نون کے مفاد میں ہی فیصلے کر رہے ہیں تو آپ اب تک مسلم لیگ نون کے اتحاد میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ چھوڑ دیں، حکومتی بینچز سے اٹھ جائیں، آپ جا کر اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. اگر آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا تھا، طاقت کا استعمال یا دیگر معاملات جو کچھ ہو رہے تھے جن پر آپ آج سوال اٹھا رہے ہیں، تو اس وقت آپ کی حکومت تھی اور آپ کی حکومت عوام کو بتا دیتی کہ کیا ہونے جا رہا ہے. ظاہر ہے میں بطور ایک پرامن شہری، بطور ایک ڈیموکریٹ، میں کہیں بھی طاقت کے استعمال کے بجائے میں ترجیح دوں گا کہ سیاسی انداز میں مسئلے کو حل کیا جائے. پرامن طریقے نکل آتے ہیں، جو کہ بلاول نے خود کہا کہ انائیں کیوں ہیں بھائی، انائیں آڑے کیوں آ رہی ہیں، تو اناؤں سے پیچھے ہٹ جاتے اور پرامن طریقے سے مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن کیونکہ آزاد کشمیر میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی حکومت ہے، لیکن آج وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے فیصلے نہیں ہیں، یہ فیصلے ریاست نے کیے جو کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو پھر آپ ان فیصلوں سے اختلاف کر کے وفاقی حکومت سے الگ ہو جاتے. بے شک آپ کے پاس وزارتیں نہیں ہیں. دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اچھا جی، لوگ تو بیوقوف بن جاتے ہیں، سیاسی جماعتیں، آپ تو سیانے ویانے ہیں جی، آپ کیوں بیوقوف بنے؟ ایک تو مرحلہ وار انتخابات، دوسرا میں نے سوال کیا تھا کہ 1 گھنٹہ بلا جواز پولنگ کیوں بڑھائی گئی. یہ میں نے سوال کیا تھا کہ کہا گیا کہ جی وہ وہاں پر گرمی ہے. گرمی کوئی جواز ہوتا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ گرمی ہے تو صبح صبح اٹھ کر آ کر ووٹ ڈالیں، باقی جو بچ جائیں شام کو ڈالیں، اور اس کے بعد اگر کوئی پولنگ اسٹیشنز کے اندر چلے گئے ہیں تو بے شک وہ رات گئے تک پولنگ ہوتی رہے، لیکن پولنگ اسٹیشن کے اندر لوگوں کا ہونا ضروری ہے. یہ میں نے گفتگو کی تھی، یہ میں نے آپ کو ویلاگ میں کہا تھا. تو کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کی پارٹی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ 1 گھنٹہ کیوں بڑھایا جا رہا ہے، اور انہوں نے اس پر خاموشی کیوں اختیار کی؟ کل کیوں نہیں وہ اس پر انہوں نے اپنا احتجاج کیا؟ وہ کہتے ہیں اب ہم خاموش تماشائی نہیں بنیں گے. انہوں نے کہا ایک جملہ. تو اب تک کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کیا وہ مفادات تھے؟ ہم مطلب ایک آرگومنٹ ہمیشہ میں پیپلز پارٹی کا بائے کرتا ہوں کہ اگر ہم 24 کے انتخابات کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت سازی میں ساتھ نہ دیتے تو دوبارہ انتخابات کی طرف جانا تھا، جو بہت زیادہ ملک کے لیے نقصان دہ ہو سکتا تھا. تو ہم نے کہا کہ پارلیمنٹ بن جائے، باقی فیصلے پارلیمنٹ میں ہوں گے. تو کیا سارے فیصلے پارلیمنٹ میں ہو رہے ہیں؟ کیا آپ جو وسائل کی بھی بات کرتے ہیں کہ صوبوں سے وسائل چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، NFC سے حصہ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، کافی ساری چیزیں جو کہ اگر آپ کی مرضی نہیں چلتی تو پھر آپ حکومت کا حصہ کیوں ہے؟ اور اب آ کر آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا اس پر آپ نے جو گفتگو کی، ظاہر ہے وہ اس پر سوال تو کھڑے ہوتے ہیں نا کہ آپ جس سسٹم کا حصہ ہیں اس سسٹم کے اوپر آپ سوال کھڑے کر رہے ہیں تو آپ سے تو سوال ہوگا نا پھر. اچھا ایک اور سوال ہے جی، ریاست آنکھیں کھولے. آپ کھول لیں، اب آپ کی کھلی ہیں تو چلیں کھلی رکھیں، اور پھر اس حکومت سے، اس اتحاد سے باہر آ جائیں. پیٹرول کی قیمتیں روزانہ بڑھ رہی ہیں جی، روزانہ.
کل کیا کیا جی، 1 روپیہ پیٹرول کی قیمت کم کر دی اور 3 روپے 34 پیسے جو ہے ڈیزل بڑھا دیا، حالانکہ عالمی منڈی میں بہت زیادہ قیمتیں بڑھ گئی. نجکاری PIA بیچ دیا گیا، آپ نے ہلکی پھلکی مخالفت کی. پاسکو کو بند کر دیا گیا ہے، کسان رل گیا ہے. آپ اس وقت کیوں آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ اس وقت تماشا کیوں دیکھ رہے تھے؟ ہم چیخو پکار کر رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ وفاقی حکومت کی چلیں، پنجاب حکومت تو وفاقی حکومت کی وہ ایک ہی جماعت ہے نا، ایکسٹینشن ہے. آپ تو پیپلز پارٹی سے، آپ کی حکومت الگ ہے سندھ میں. آپ نے سندھ کے کسان کو کیوں رلنے دیا؟ آپ نے یہ تماشا کیوں دیکھا کہ یہ حکومت امدادی قیمت مقرر نہیں کرے گی، حکومت کم مقدار میں گندم خریدے گی؟ آج وہی گندم آپ کو باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے، آٹے کا بحران ہو گیا، قیمتیں بڑھ گئی ہیں. یعنی عام لوگوں کے جو مفادات ہیں ان پر ظاہر ہے آپ نے آنکھیں بند کر رکھی، جو ان کو نقصان پہنچ رہا تھا، تبھی یہ کچھ ہو رہا ہے نا. ورنہ اتنے ووٹوں کے ساتھ آپ حکومت کو سپورٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یہ اس کا حصہ ہیں سارے سسٹم کا. ایک اور چیز کہ جو اعداد و شمار اب ہیں تحریک انصاف کے کچھ اراکین کو سزائیں ملنے کے بعد جو ڈی سیٹ کر دیے گئے، اور اس کے بعد جو ضمنی انتخابات ہوئے قومی اسمبلی کے ارکان سیٹوں پر، تو مسلم لیگ نون مائنس پیپلز پارٹی سادہ اکثریت کے ساتھ بیٹھی ہے. تو اب آپ کے پاس شاید یہ بھی جواز نہ ہو کہ دیکھیں اگر ہم حکومت سے نکل جائیں گے تو سسٹم گر جائے گا. سسٹم نہیں گرتا، آپ اپوزیشن بینچز پر چلے جائیں. یعنی لوگ تو پھر سوال کرنے کے لیے حق بجانب ہے نا کہ اگر آپ کو کہیں اقتدار نہیں ملتا تو آپ چیخو پکار کرتے ہیں، آپ کے خیالات اس طرح کے سامنے آ جاتے ہیں. تو مجھ سے پوچھا ایک دوست نے کہ اگر یہ میرپور کی ساری نشستیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو مل جاتی، اور میں قطعاً نہیں کہہ رہا کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہوگی، میں تو پہلے بتاتا رہا ہوں کہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، مشکوک ہے سارا معاملہ، پولیٹیکل پارٹیز نے ثبوت سامنے لا کر رکھنے. لیکن اگر پیپلز پارٹی میرپور کی سیٹوں سے میجورٹی سے جیت جاتی تو کیا جو پالیسیز ہیں وہ قابل قبول ہو جاتی؟ کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ کشمیر میں جو کہ بلاول بھٹو نے خود بھی کہا کہ جی وہ جو جن کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، یعنی کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی، وہ تشدد کے ذریعے لوگوں کو اکسا بھی رہے ہوں گے. کچھ لوگ جہاں انٹرنیٹ بند ہے، وہ نوجوان جو ہے انٹرنیٹ بند ہونے کی وجہ سے اس کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے تو اس وجہ سے بھی والنٹیئرلی ساتھ آ رہا ہوگا. یہ ساری باتیں ٹھیک، اور وہ لوگ کسی کے ایجنٹ بھی ہوں گے، استعمال بھی ہو رہے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے طریقہ ایک ہے کہ مذاکرات، کیونکہ بعض اوقات پبلک ہوسٹیج ہو جاتی ہوتی ہے، تو ان کو ہوسٹیج سے چھڑوانے کے لیے بعض اوقات جو اپنا جہازوں کو اغوا کر لیتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی مذاکرات کیے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے ایفرٹ کی، آپ کی ایفرٹ نہیں مانی گئی، تو پھر آپ اس اتحاد کا حصہ کیسے ہیں جب آپ ایک راستہ دکھا رہے ہیں؟ مطلب ٹھیک ہے آپ اپنے گفتگو میں غلط نہیں ہوں گے، لیکن آپ کی سپورٹ تو سسٹم کو موجود ہے. جہاں آئے روز NCCI جو ہے صحافیوں کو نوٹس بھیج دیتا ہے، مطلب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو لوگ تو آپ سے یہ توقع کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ آپ نے کہا کہ جی میں اس پارٹی سے ہوں، اس خاندان سے ہوں جس نے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ شہادتیں دی ہیں، اور کوئی اندھا ہوگا جو اس کا ادراک نہ کرے، اس کا اعتراف نہ کرے. سب کو اعتراف، آپ کو بالکل یقینی طور پر شہداء کی تکلیف ہوتی ہے. آپ کو ہم نے روتے ہوئے بھی دیکھا ہے کوئٹہ میں شہداء کے لیے، اور وہ آنسو ظاہر ہے وہ ہر جو اپنا درد دل رکھنے والا شخص ہے اس نے ان آنسوؤں کی تکلیف بھی محسوس کی. آج اگر فورسز کے جوان شہید ہوتے ہیں، یا دوسری طرف وہ نوجوان جن کو آپ نے کہا کہ وہ بھی شہید ہو رہے ہیں، ان کی مائیں، ان کی بہنیں، ان کے باپ، ان کے بھائی، ان کی تکلیف آپ سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کی وہ جو زوردار ایفرٹ ہونی چاہیے، جس طرح آج آپ نے گفتگو کی ہے، شاید آج سے 1 مہینہ پہلے آپ اسی طرح گفتگو کرتے تو مسئلہ کچھ اور طرف جا رہا ہوتا. میں الزام کوئی نہیں لگا رہا، میں سوال کر رہا ہوں کہ آپ اگر یہ سسٹم اسی طرح چلتا ہے، اگر ریاست کے پالیسی ساز صرف اور صرف مسلم لیگ نون کے مفاد میں فیصلے کرتے ہیں، آپ کو کراچی حیدرآباد موٹر وے نہیں دیتے، آپ کو سکھر حیدرآباد موٹر وے نہیں دیتے،
تاکہ پنجاب میں مسلم لیگ نون اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے پنجاب میں موٹر ویز بنتے رہیں ان کے، تو آپ تب بھی بیٹھے رہیں گے. یا ان کی دیگر پالیسیاں ہیں، جس طرح میں نے نجکاری کی بات کی، اور کئی پالیسیاں ہیں جن کا میں ذکر کر سکتا ہوں. تو بے شک بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اعلان بغاوت کیا ہے، مگر کیا اس اعلان بغاوت کے ساتھ ساتھ وہ حکومت کے اندر بھی بیٹھے رہیں گے، یعنی اتحادی بینچز پر بیٹھے رہیں گے، یا صرف 2 قدم اٹھ کر اپوزیشن بینچز پر چلے جائیں گے، تاکہ پھر حکومت کو احساس ہو یا ان پالیسی سازوں کو احساس ہو کہ نہیں، یا پھر یہ کہ آپ کو پھر کوئی کہے گا کہ نہیں بیٹھ جائیں، دوبارہ بات چیت کر لیتے ہیں، گفتگو کر لیتے ہیں، پھر بیٹھ جائیں. یہی ہو سکتا ہے نا، پھر آپ بیٹھ جائیں گے. سوال تو اپنی جگہ اٹھیں گے. اب تک کے لیے اتنے. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.